اور آخرت میں کامیابی کا اہم راستہ ہے۔ تقویٰ ہی کامیابی کا راستہ ہے، تقویٰ پر چل کر ہی ہم کامیاب اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ الخوف من الجلیل، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور آخرت کے دن کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ یہ تقویٰ کا نام ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب تقویٰ اور متقی ہمارے ذہن میں جو ہے اس کا لفظ ہم سنتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کہیں سنتے ہیں کہ متقی شخص کون ہے، تقویٰ والا شخص کون ہے، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ متقی وہی شخص ہوگا جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہے نا، اور پاگلوں کی طرح ٹوپی لگایا سر پہ اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، چھوٹا پاجامہ پہنا، وہی متقی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہی متقی ہے، یعنی متقی مطلب ڈھیلا ڈھالا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا متقی مطلب ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ پر کچھ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مدینہ والوں کو خبر لگی تو مدینہ والے بالکل گھبرا گئے، ابھی تیاری ہی کر رہے تھے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مدینہ والے تیاری ہی کر رہے ہیں، اکیلے جا کے دشمنوں کو کھدیڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ جب مدینہ والے ابھی نکل رہے ہیں ادھر سے دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مدینہ والوں جاؤ آرام سے سو جاؤ، اب تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے دشمنوں کو کھدیڑ دیا ہے۔ متقی مطلب پرہیزگار، اچھا، نیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متقی مطلب جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، جو بالکل بیمار کی طرح دکھتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہی ہم ایک متقی مطلب وہی مولوی صاحب بیچارے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں، ایک دم بیمار نظر آ رہے ہوں، ٹوپی کرتا پہنے ہیں، سمجھ لو وہی متقی ہیں۔ باقی ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم متقی نہیں۔ متقی مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ متقی مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں تو ہم متقی ہیں۔ متقی مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ متقی مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کو اپنے ذہن کے سامنے رکھے ہوئے۔ اگر ہم یہ سب اپنے زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی طرف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم آخرت کے دن کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم متقی ہیں۔ اور یہ ہم سبھی کوشش کرتے ہیں کہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو متقیوں میں سے بنائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سے ڈرنے والے میں سے بنائیں۔ تو شیخ نے کہا کہ تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور آخرت کے دن کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور آخرت کے دن کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہی تقویٰ ہے۔ اس کے بعد شیخ نے تمام جو اچھے اچھے کام ہیں ان اچھے اچھے کاموں کو کرنے پر ہمیں ابھارا ہے۔ کہا نماز پڑھو، نماز باجماعت ادا کرو۔ باجماعت نماز ادا کرنا ہمارے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے قیامت میں پوچھیں گے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ صدقہ کرو، اللہ رب العالمین جو دیا اس میں سے تم فقیروں اور مسکینوں کے لیے کچھ حق نکالو۔ اس طرح سے شیخ نے کہا کہ اچھے کام کرو، اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دو۔ شیخ نے کہا کہ برے کاموں سے بچو۔ برے کاموں میں شیخ نے جس کے بارے میں سب سے بڑی تنبیہ کی وہ غیبت، کہا کہ غیبت سے بچو۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کا جو ہے مردے بھائیوں کا گوشت کھانا۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو غیبت سے بچنے پر شیخ نے خصوصی طور پر ابھارا۔ اس کے بعد شیخ نے جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں تب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نیک کام کرو، برے کام سے بچو۔ نیکی پر عمل کرو گے، برے کام سے بچو گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد شیخ نے خوب دعائیں کی۔ اس کے بعد جو ہے پہلا خطبہ ختم کیا، پھر دوسرا خطبہ شروع کیا اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہو اور نیک کام کرتے رہو،
ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو، اچھے اخلاق کو اپناؤ وغیرہ اس طرح سے شیخ محترم نے آج جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی تھیں ان کی طرف رہنمائی کی اور کہا کہ نیکیوں کو انجام دو، اور برائیاں جتنی بھی ہو سکتی تھیں شیخ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ برائیوں سے تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد شیخ نے خوب دعائیں کی اور آج کا خطبہ شیخ نے ختم کیا۔ اب آئیے آج ہم جو ہمارا درس حدیث ہے اس کے مناسبت سے آج ہمارے سامنے جو باب ہے وہ باب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت کے بارے میں۔ وہ سنت ہے کہ دیکھیں ہم سبھی بیمار ہوتے ہیں، ہم سبھی کو کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان ہے تو بیماری اور اچھے دن اور تکلیف اور پریشانی کے دن ہمارے جو ہے زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو ابھارا ہے کہ جب کوئی بھائی تمہارا بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ کوئی ہمارا ساتھی بیمار ہے جو ہم اپنے ساتھ میں رہ رہے ہیں، 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے ہم نے انہیں دیکھا، تو ہم اپنے اس درس میں پوچھ لیا کریں بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ہاں فلاں صاحب بیمار ہیں، اگر کسی کو پتا ہو تو یہاں مجلس سے بتا دیتا کہ سب جو ہے ان کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد جا کر کے سب عیادت کر لیں۔ لیکن یہ تو عیادت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی جو حقوق ہیں ان میں سے قرار دیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھتا ہوں اور ان حدیثوں سے جو فوائد حاصل ہوں گے ان کو ہم خود ہی اخذ کریں گے۔ ایک متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ روایت کا مطلب کیا ہے جاوید بھائی؟ متفق علیہ روایت مطلب سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ آپس میں مسلمانوں کے 5 حقوق ہیں۔ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کے اوپر ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ 5 میرے پاس کیا ہے؟ رد السلام، اگر کوئی کسی کو سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کسی نے تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو جا کر کے تسلی دیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ٹھیک کریں گے، اس لیے سمجھا کے اچھی اچھی باتیں اس کے پاس کریں۔ تو یہ عیادت المریض کہلاتا ہے، مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ وہ اتباع الجنائز، اور جنازے میں جانا، اگر کسی بھائی کی وفات ہو گئی ہے، کسی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم جان رہے ہیں کہ اس کی تکفین یہیں پہ ہو رہی ہے تو ہم اس میں ضرور شریک ہوں۔ اگر کوئی ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہمارے جو ہے جانے کی وجہ سے ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو ہم ضرور شریک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق ہیں، کیونکہ مرنا تو جو بیچارہ مرا ہے اسی کو تو ہی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اوپر یہ حقوق متعین کیے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب دیں، جب کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہوں، اس کی تدفین میں ہم شریک ہوں۔ وہ اجابت الدعوہ، اگر کوئی دعوت دے، ہاں وہی کھانے والے دعوت، اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ہیں۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں، نہیں اس کے دعوت میں جائیں گے، اس کے دعوت میں ہم جائیں گے، مطلب تھوڑی بہت اگر بات ہو جاتی ہے اور تھوڑی بہت جو ہے ہمارے درمیان کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، جھگڑا لڑائی ہو جاتا ہے ہمارے درمیان، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں اس کے دعوت میں ہم نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو آپ کو جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، آج آپ کی دعوت ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ کہیں کہ ہاں میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ آپ اسے معذرت کر لیں اچھے انداز میں، یا آپ جا کر کے اس کے یہاں کھائیں، لیکن دعوت کو قبول کرنا جو ہے وہ میرے بھائیوں کیا ہے، ضروری ہے، مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے کہ ہم دعوت کو قبول کریں۔ وتشمیت العاطس، یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشمیت العاطس، یعنی جب کوئی چھینکے، مسلمان کوئی چھینک رہا ہے، اچھی اس کی جیسے چھینکنے کی تو اس نے
کیا کہا, جو کوئی چھینکے تو اس کو کیا کہنا چاہیے, سنت کیا ہے, الحمدللہ کہنا چاہیے, ہے نا. کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ. کوئی چھینک رہا ہے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے, ہے نا. جب الحمدللہ کہتے ہوئے آپ سنیں اپنے بھائی کو تو کیا کہیں, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کبھی اگر سیکھنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ کہیں الحمدللہ کو, سامنے والے سے کہیں الحمدللہ کہو, اور الحمدللہ جب وہ کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے, یرحمک اللہ. اس کے بعد جو بعض روایتوں میں ہے کہ ہاں یرحمکم اللہ و یصلح بالکم بھی جو ہے چھینکنے والا کہے گا وغیرہ, لیکن کم سے کم الحمدللہ اور یرحمک اللہ تو اتنا ہونا چاہیے, یہی تسمیۃ العاطس کا معنی اور مفہوم ہے. تو آج کے اس حدیث میں ہم نے جانا کہ مسلمانوں کے آپس میں کتنے حقوق ہیں بھائیو, 5 حقوق ہیں. سلام کا جواب دینا, اور مریض کی عیادت کرنا, جنازے میں شریک ہونا, دعوت کو قبول کرنا, اور چھینک آئے تو اس کے لیے جو ہے جواب دینا, یا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا, ٹھیک ہے بھائیو. اس کے بعد عیادت المریض سے متعلق ایک اور حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان المسلم اذا عاد اخاه لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جنت کے باغات میں ہوتا ہے, جنت کے باغات میں ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ کہا کہ جنت کے میوے, جنت کے جو ثمرات ہیں ان سے وہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. گویا مطلب یہ ہے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے گویا وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے, گویا وہ اہل جنت میں سے. مطلب جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک کیا ہے کہ ہم مریض کی عیادت کیا کریں, اور مریض کی عیادت اخلاص کے طور پر کون کرے گا, تو واقعی معنوں میں مومن ہوگا. ورنہ کس کو کس کی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کے پاس جا کر کے بیٹھے اٹھے. بھائیو اگر ہم حقیقی معنوں میں مومن ہیں, حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں, تو ہمیں اپنے بھائیوں کی عیادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث آج کے اس درس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ حسن غریب ہے. علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 5767 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے شام ہونے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے. صبح کے وقت اگر کسی نے جا کر کے عیادت کی تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور اس کے لیے جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ہوں گی. تو بھائیوں آج کے اس درس میں ہم نے جانا کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے ایک دوسرے کی عیادت کرنا. جب کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے آپ سے حقوق میں سے. اس طرح سے ہم نے جانا کہ جنتیوں کے اعمال میں سے ہے یا جنتیوں کی صفات میں سے ہے, جو پکے اور سچے مومن ان کی صفات میں سے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے بیماری کے وقت عیادت کریں. اس طرح سے ہم نے جانا کہ اگر ہم صبح کے وقت عیادت کرتے ہیں تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے بھائی. شام کے وقت اگر ہم نے عیادت کی صبح ہونے تک, اور شام جو ہے صبح کو ہم نے عیادت کی تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی ہمارا بھائی بیمار ہو, جب کسی کے بارے میں پتہ چلے یہ بیمار ہے تو اس کو ضرور دیکھنے جائیں, اس کو ضرور جو ہے اس سے ملنے کے لیے جائیں. اور اگر ہو سکے تو جیسے جو بیمار ہے, جو پریشان حال ہے, اس کے پاس جائیں اور اس کے لیے کچھ چھوٹا موٹا جو ہے ہدیہ اور تحفہ بھی لے کر کے جا کر جیسے 1 کلو سیب لے لیں, 1 کلو کچھ اور کھانے والا سامان لے لیں, کوئی بسکٹ ہی لے لیں, جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اگر نہیں ہو آپ کو اللہ تعالیٰ دیا ہے تو کم سے کم جو ہے آپ جا کر کے اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کو انشاءاللہ سکون اور تسلی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں, ان پر خود بھی عمل کریں, انہیں لوگوں میں بھی عام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولے لو کاٹ